الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فلم ما قل في قلوبهم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. نہایت مختصر حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اور درود کا نذرانہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد سامعین محترم و ناظرین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمادی الاولیٰ کا ماہ مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ ماہ ہے یوم سیدنا صدیق اکبر کی نسبت سے بھی مشہور ہے. 22 جمادی الاولیٰ آپ کا یوم وصال ہے اور اسی نسبت سے انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں توفیق دی تو یہ 2 جمعے اس پر کلام کریں گے. لیکن آج ہم شان صحابہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر تک ہم رسائی حاصل کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ شان صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ہے کیا. جب ان کی شان ہماری سمجھ میں آئے گی تب ہم دیکھیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء، تو پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھنے میں بڑا مزہ اور آسان رہے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کی شان کیا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس کسی مومن نے، مسلمان نے اللہ اور کہ حبیب علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کے جلووں سے مشرف ہوا، چاہے وہ کچھ لمحے صحیح، اور اسی حالت میں یعنی ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی. اور اس کے بڑے مراتب، بڑے فضائل آئے ہیں. ایسا نہیں کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں کئی جگہ پر ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے بیت رضوان، درخت والی بیت، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھ پر بیعت کرتا ہے میرے ہاتھ پر، تو تمام 1400 صحابی جتنے تھے سب نے لبیک کہا اور ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پر رکھ دیے. اس کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہی تو ہیں اذ یبایعونک کا جنہوں نے بیعت لی، کہاں؟ تحت الشجرتی، اس درخت کے نیچے. یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی پکے سچے ایمان والے ہیں، یہی سچے مومن ہیں. یعنی صحابہ کی شان بیان کی، یہی محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اپنا سب کچھ ایک طرف رکھ کے تابعداری فرمائی.
اللہ اور رسول کی. اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی. فرمایا کیوں کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے حال کہ ان کے دل میں کیا ہے. تو یہ صحابہ کی عظمت ایک نہیں. آگے جائیے قرآن پاک پڑھتے جائیں تو آپ کو لا تعداد آپ کو ملے گی. کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, ان صحابی سے, اور یہ اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ. تو اب بتائیے کہ جس سے اللہ راضی ہو, آج ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نہ کچھ جانتے ہوں, نہ پڑھنا نہ لکھنا, نہ اپنے آپ کو کچھ, اور اپنی زبان یا اپنی انگلیوں سے ایسے میسج کر دیں کسی کے کہنے پہ یا کسی کے اکتانے پہ. دوستوں ایمان سے چلا جاتا ہے بندہ. اللہ اکبر. آج ہم تھوڑا سا سنیں گے اس کو, توجہ سے سنیے گا. آج کا بیان ہے بھی شان بڑی زبردست, صحابہ کی تو بات ہی ہو رہے, لیکن ہمیں تھوڑی سی تعلیم لینی. ہم بھی یوز کرتے ہیں ان میڈیا کو, تو ہم بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کوئی بات کو, کوئی جانے بغیر. وہ کیا باتیں ہیں, میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, میں ان سے راضی ہوں. اللہ نے ان کو بشارتیں دے دی ہیں کہ یہ نبی کے پیارے. کسی کو کیسی بشارت دی, کسی کو کہا والسابقون الاولون. صحابہ کی شان یہ کہ مراتب فضائل بیان کیے ہیں اپنے اپنے حساب سے, لیول. کسی کا اولین اعلیٰ, کوئی 4 شان صحابی جیسے خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں, ان کا مرتبہ. پھر عشرہ مبشرہ کے 10 صحابی, ان کو مرتبہ دیا, یہ بڑے لیول والے ہیں بھائی. پھر فرمایا بدر, قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, ارے جو بدر کے اندر جنہوں نے فتح حاصل کی صحابیوں نے, ان کا ایمان تھا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, تو کیا ہوا, اللہ نے ان کی مدد کی. نصرکم اللہ, اللہ نے مدد کی. دیکھیں صحابی کی شان. صحابیوں کو بتایا جا رہا, صحابیوں تم اس اعلیٰ پائے کے ہو. اور پھر کہیں آپ دیکھیں بے شمار جگہ پہ تو والذین معہ, قرآن کہتا ہے یہ کون معہ, مراد جڑے ہوئے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے جڑے ہوئے, محبوب تم سے جڑے ہوئے, یہ تمہارے ساتھی, یہ تمہارے صحابی جو تم پہ جان مال لٹانے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. پھر ایک موقع پر کچھ جھلکیاں بتا رہا ہوں, وقت نہیں, میں قرآن مجید کی اسٹڈی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے پتا چلے کہ قرآن کی تفسیر مفہومی کیا ہے. اللہ کئی پہلے پارے کے اندر دوسرے پلٹا, دوسرا پیج ہے, شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہود لوگ اور یہ غیر مسلم لوگ تانا دیتے ہیں صحابہ کو کہ امن السفہاء, یہ تو بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا تم ان کو بے وقوف کہتے ہو. اللہ فرماتا یہ بے وقوف نہیں ہے, تم بے وقوف ہو. فآمنوا, یہ تو ایمان والے ہیں, یہ صحابی تو میرے محبوب کے ساتھی تو ایمان والے ہیں, ان کو تم بے وقوف. یعنی دیکھا ایک بات سننا بھی اللہ نے کیسا, اس کا جواب بھی فوراً قرآن پاک میں ہی دے دیا صحابیوں کے لیے حمایت میں. تو میرے دوستوں بزرگوں, جب اللہ رب العالمین اتنی توقیر و عزت و شان بیان فرما رہا ہے, ہم میں سے تم میں سے ہماری حیثیت کیا جو ہمارے جملوں کے اوپر صحابہ کے لیے اپنے انگلیوں کو یا قلم کو یا زبان کو استعمال کریں. کیسے بدبخت لوگ ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اب سنیے, ایک اس سے آگے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ سنیے ذرا توجہ سے, یہ بڑا عزیز, یہ بڑا لطیف نقطہ اور نورانی نقطہ اور عقیدے کا نقطہ ہے, یہ مفسرون نے لکھا اپنی قلم سے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ فرماتا ہے میرے رنگ میں رنگ جاؤ, مجھے رنگ دے, مجھے رنگ دے مولا, رنگ دے. فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ, اللہ فرماتا ہے میرے رنگ میں رنگ جاؤ. کیوں؟ مفسرون نے اس کی تفسیر یوں کی کہ ہر مذہب اپنا اپنا کہتا ہے. آتشی والے کہتے ہیں ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ, یہ ہے وہ ہے. نصارہ جتنے ہندو جو کہتا ہے اپنے گھیرتا ہے لوگوں کو یہ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ فرماتا نہیں, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اب اللہ کا رنگ کیا, لال, پیلا, ہرا, سفید, بتائیے. اللہ نے کہا نا رنگ میں رنگ جاؤ, تو اللہ کا رنگ کیا. مفسرین سبحان اللہ قربان جائیے, دیکھیں قلم. آپ فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ تو رنگ سے پاک, اللہ جسم و جسمان سے پاک, اللہ تو ہر چیز سے پاک میں, پھر اللہ کا رنگ کیا. اگلی آیات بیان کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنا ہے بندو تو میرے محبوب سے محبت کرو, اور جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے تو سمجھ لو کہ تم نے مجھے پا لیا, میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا. تو یہاں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا مطلب کیا کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ, میرے محبوب کے دامن میں سما جاؤ, میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, جس طرح یہ صحابہ دامن سے وابستہ ہیں, تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. یہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں, یہ ہیں رنگے ہوئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تم بھی رنگ جاؤ, جس دن تم رنگ گئے اس دن میں تمہیں رنگ دوں گا. یہ اللہ کا فرمان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی کیا خوبصورت تشریح کی میرے دوستوں. اور کیوں نہ ہو,
آپ دیکھیں صحابہ کی میں اگر مثال ایک شان بیان کروں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی شان کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں ان کا قرآن سننے۔ ایک بڑی مشہور روایت سنو، حالانکہ بہت روایت ہے، حضرت کعب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابی ایسا پڑھتے تھے قرآن، خود رسول اللہ کا قرآن سنتے تھے۔ ایک صحابی غالباً تہجد کے اندر نماز میں قرآن شریف بآواز بلند پڑھ رہے تھے، ان کا بچہ قریب میں سو رہا تھا، برابر میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے قرأت شروع کی قرآن پاک کی، تیز آواز میں شروع کی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو گھوڑا بھڑک رہا ہے، پیر مار رہا زمین پر، جسے ایسا ہوتا نا کہ بفر ہو جائے، پاگل جیسا نہیں ہے تو گھوڑا۔ آپ نے قرأت کو شروع کر دی، کہیں میرے بچے کو خدا نخواستہ حملہ نہ کر دے، تو آپ نے فوراً جلدی نماز پڑھ کے سلام پھیر لیا، نماز جلدی ادا کر لی اور جب اوپر دیکھا تو ان کے کمر گھر سے نور کی روشنی اوپر جا رہی تھی، بے شمار نور کی روشنی اوپر جا رہی تھی، اور گھوڑا چپ ہو گیا، بچہ بھی محفوظ۔ صبح فجر ہوئی کچھ دیر کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ رات عجیب واقعہ ہوا۔ بولے کیا ہوا؟ میں قرأت کر رہا تھا بلند آواز میں ذرا نماز کی اندر، تو میری قرأت پہ اصل میں میرا گھوڑا بلبلایا، تو میں نے قرأت کو شارٹ کر کے نماز کو مختصر کر دیا کہ میرا بچہ بھی سو رہا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ بولے میں نے آسمان پر دیکھا کہ نور کی روشنی جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے جلدی کر لی، تھوڑی دیر اور پڑھتا نا سارا مدینہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا، سارا مدینہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ سناؤ، یہ صحابہ، میرے صحابہ کی شان یہ دوستوں، یہ ہے صحابی۔ اب دیکھو حضرت ایک اور واقعہ سنو، جنہوں نے جانیں قربان کر دی، جان تو قربان کر دی آخری وقت میں، کیسا کمال کا۔ یہ بڑے مشہور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کتابوں میں آتا ہے، تقریباً ہر کتاب میں، سیاستہ کی ہر کتاب میں دیکھ لیجیے آپ، شان صحابہ موجود ہے، باب موجود ہے، بابوں کے باب موجود ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئے مکہ میں، کسی وجہ سے 10 لوگ گئے تھے، بڑا لمبا واقعہ خیر۔ تو مکہ میں ابو سفیان نے انہیں پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ اب پھانسی دی جا رہی ہے تو پوچھتے ہیں نا پھانسی دینے سے پہلے آخری خواہش کے بارے مجھے 2 رکعت نفل ادا کرنے، اس کو اجازت دی ان کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر بڑے آرام سے نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کا ہوتی رہا، سب دیکھتے ہیں، اپنے فوراً جلدی نماز پڑھی اور کھڑے ہو گئے تختہ دار پہ۔ تو لوگوں نے کہا بھائی خبیب تیرے کو اتنی جلدی کیا تھی، مر رہا تھا تو آرام سے نماز پڑھتا، تو بولے نہیں، تم یہی سوچتے، اگر میں دیر کرتا تو تم یہ سوچتے کہ خبیب مرنے سے، شہید ہونے سے ڈر گیا ہے۔ ارے میں تو اللہ کی رضا کے لیے مر رہا ہوں، اس میں تو جتنی جلدی ہو سکے جلدی کروں گا، اس لیے میں نے نماز آج جلدی پڑھی، کہیں تم دھوکے میں نہ مجھے بولنے لگ جاؤ کہ تم نے نماز بڑی لمبی کر دی نہ موت کے خوف سے۔ ہم نہیں ڈرتے، سبحان اللہ میرے دوستوں۔ اب ابو سفیان تلوار لے کر آیا، محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اتنے میں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تلوار لے کر اس کے پاس آئے، ان کے پاس۔ ابو خبیب کو کہا خبیب آج تو گیا، لیکن تو کاش سوچ، جملے دیکھو یار حدیث پاک کی، تو سوچ اگر تو اب اس وقت میرے ہاتھ سے تیرا سر قلم ہو رہا ہے، تیری جگہ پہ تو سوچ رسول اللہ ہوتے تو کیا تھا، تیرے نبی ہوتے تو تیرے کو کیسا محسوس ہوتا۔ وہ صحابی ابو حضرت خبیب فرماتے ہیں بولے خدا کی قسم تو ایسی بات کرتا ہے کہ میرے نبی میری جگہ موجود ہو؟ ارے ہمارے نزدیک اور میرے نبی علیہ السلام کو چھوٹا سا کانٹا بھی لگ جائے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، تو یہ بات کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے واقعی تم واقعی عاشق رسول ہو، سچے عاشق ہو، تمہارے جیسا عاشق میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے آپ کو صحابہ کی شان بیان کی، کس طرح محبت کرتے تھے رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شانیں کیسی بیان کی ہیں۔ اب کیا اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیا بیان ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث سیاہ ستہ کی یہ حدیث ہے، اور تقریباً ہر کتب کے اندر میں جس کا بھی نام لوں یہ حدیثیں موجود ہیں، جن میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے بیان کرتے کرتے آپ نے کہا تم جانتے ہو، اعلیٰ حضرت اس حدیث کو لائیں لیکن اپنے رنگ میں، تو آپ کو اعلیٰ حضرت کا رنگ تو پتہ ہے نا،
کیسا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو ابو بکر صدیق، ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے، عمر میرا عدل والا ہے، اور عثمان میرا حیا اور کرم کا پیکر ہے، اور علی شجاعت اور ہمت کا علمبردار ہے۔ اللہ اکبر، یہ 4 لوگوں کے نام جس ترتیب سے یہ حدیث میں آ رہے ہیں، اور امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو۔ میرے دوستو بزرگوں، آئیے میں حضور علیہ السلام کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحابہ کے حق میں۔ کیا خوبصورت، اور حق میں کیا، ہمیں کس قدر سرکار علیہ السلام وحی سنائیے کہ صحابہ سے ذرا بھر بھی گستاخی کرو تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی حدیث سنیے، کالنجوم الصحابی، کالنجوم الصحابی، فرمایا ہدیتم و اقتدیتم، اقتدیتم و ہدیتم، مراد یہ ہے کہ یہ میرے صحابی ستارے ہیں، ان کی اقتدا کرو گے تو صحیح ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری حدیث، اس حدیث کو لائے ہیں، اس حدیث کو لائے ہیں امام شفا شریف کے امام مالکی، قاضی ایاز مالکی، 544 ان کا متوفی وفات کا تاریخ ہے۔ اور یہ شفا شریف آپ کے نالج کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، محبت کے لیے دنیا کی بہترین کتابوں میں سے، سیرت کی کتابوں میں سے کتاب ہے۔ میں نے اس زمانے کے علماء آج تک کہتے آئے ہیں، بڑے بڑے محدث، اور اس کے کتنے ترجمے ہوئے ہیں اور کتنی اس کی شرح بیان کی گئی ہے محدثوں نے اس پہ۔ شفا شریف، قاضی ایاز مالکی علیہ رحمۃ الرضوان، بہت بڑے مدعو، کتاب کو اتنا عروج، کتاب کا نام بھی ایسا ہی، یسیر شفا شریف باخلاق مصطفیٰ و آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک ایک لفظ موتی اگر کوئی پڑھے نا، اور نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ کو اطلاع دے دوں، پڑھو خوب مزے سے، 15 صفحے روزانہ، واہ واہ، تم سوچو گے تمہارے دل کی جو چمنی ہے نا نورانیت والی، وہ حضور کے عشق میں چمکے گی۔ ایسی حدیث آپ لائے ہیں صحابہ کے باب میں، یہ 2-3 حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں۔ اگلی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا زقاق صحابی، یعنی تصبوا صحابی سے مراد میرے صحابی کو بیڈ ورڈ، گالی نہ دینا، یہ میری نصیحت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ میرے سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابی کو گالی نہ دینا، یہ میری نصیحت ہے، میری نصیحت سنبھال کے رکھنا۔ اسی پیج پر 345 پر، اگلی 344 یا کچھ ایسا ہی، اس کے اگلے پیج پر حدیث ہے کہ میرے صحابی کو جو میں نے تمہیں نصیحت کی، برا نہ کہنا، گالی نہ دینا، اس میری نصیحت کی حفاظت کرنا۔ اگر تم نے یہاں میری نصیحت کی حفاظت کی، کل روز قیامت میں تمہاری حفاظت کروں گا اور حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا۔ رسول اللہ کا فرمان سنیے، دیکھیں۔ اور اگلی بات کیا بتائی، اگر تم نے میری اس نصیحت کی حفاظت نہ کی تو میں تمہیں حوض کوثر پہ بھی نہیں ملوں گا، اور روز حشر تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، حالانکہ تمہاری آنکھیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تقریباً مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث پاک، اور سیاہ کی ساری کتب کے اندر موجود ہے۔ میں تو ایک حوالہ دیا شفا شریف کا کہ بہترین انداز میں نہ لائے۔ اسی اگلی پیج پہ ایک اور حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی یا گستاخی کی، اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے، اور اس کے فرض اور نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ امام دہلوی بھی لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کا، کتنی مختلف میں نے آپ کو حوالے دیے، شفا شریف میں بھی ہے اور دیگر کتبوں میں بھی مشہور حدیث کتاب۔ اس سے اندازہ لیجیے، اتنے ریفرنس کے بعد بھی آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگ معلوم کرتے ہیں کیا کیا کیسی باتیں نکالتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں۔ صحابی چھوٹا بڑا کوئی نہیں، صحابی ہے بس۔ اگر ہم میں منہ سے کوئی بات نکل گئی، اللہ اکبر، ہمارا کیا اشر ہوگا ہم نہیں جانتے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں آئیے سرکار علیہ السلام کا ایک اور ارشاد محبت والا ہم سماعت فرماتے ہیں، بلکہ مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم ان کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مولا علی وجہ الکریم کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت روایتیں ان کی، ایک نہیں 3 4 5 متواتر میں سنا رہا ہوں، لیکن میں 2-3 سنا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہ آپ کے سامنے کہ حضور
حضور کے پیارے صحابی، ان کی شان آپ سنیں تو ہم بات کر رہے ہیں حق 4 یار کی. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک یہ حق 4 یار کے صحابیوں کی تو بات ہم نے شروع میں قرآن سے کر لی، حدیث سے بھی کر لی. اب آئیے حق 4 یار میں دیکھیں نا، جو چاروں کے جھگڑے ہیں کہ اول کون آخر کون. دیکھیں اولیت میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتا دیا نا آپ کو کہ یہ ہے اول، یہ ہے دوم، یہ ہے سوم، یہ دوم. اب آپ سنیے مولا علی کی زبانی مبارک سے کہ اول اور آخر دوم کون. آپ کے کوفے کے اندر ایک قاضی ہے، بہت مشہور قاضی تھے، بڑا مشہور نام میرے ذہن سے نکلا، شوقہ، حضرت شوقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی قسم کا نام. وہ قاضی وقت سے اس وقت کے، وہ فرماتے ہیں میں نے کوفے کی مسجد میں سنا کہ مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال ہوتے ہیں، ایھا الناس افضل بعد الرسول، سوالات ہوتے ہیں کہ میرے سے سوال ہوتے ہیں کون ہے افضل رسول اللہ کے بعد. تو آپ نے فرمایا سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ثم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ثم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، and then انا علی. آپ نے میں نے عبارت کے حوالے بھی دیے میرے دوستوں بزرگوں. آپ کے ایک صاحبزادے ہیں جو دوسری بیوی سے ہیں اور امام حسن حسین کے سوتیلے بظاہر بھائی، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن وہ حضرت علی کے پاس آیا، فرمایا یا مولا علی، یا میرا ابا، ایک ابا جان ایک بات پوچھوں؟ بولے فرمائیے. کیا بیٹا؟ اور آپ مجھے بتائیے نا کہ کون افضل ہے، آپ افضل ہیں کہ اور کون ہے؟ فرمایا میں. فرمایا نہیں، افضل بعد الانبیاء بعد الرسول سیدنا ابو بکر صدیق. پھر پوچھا، پھر سما عمر، پھر پوچھا یا علی اور کون؟ پھر فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا انا علی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. میرے دوستو یہ میں آپ کو دیا کہ کس قدر حدیث احادیث، یہ جو میں نے 4 حدیث 3 حدیثیں سنائی آپ کو مختلف پیرا میں، یہ ہمارے میں نہیں، یہ آپ دوسری کتابیں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے نا، ہمارے سے مخالف، سنی کا مخالف، ان میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، یہ روایتیں موجود ہے. ایسا نہیں ہے صرف ہمارے ہیں. اب آپ سنیے، ایک بڑے محدث امام تقوی ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث کہلاتے ہیں. کنز الامال شریف بڑی مشہور کتاب ہے، نام گرامی. اور یہ کون ہے؟ امام شاہ عبداللہ محدث کے دادا استاد، یہ وہ امام ہیں. مختلف پیرائے سے حدیث لائیں. اس حدیث کو سنیے، آخری بس بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کو غور سے سنیے گا. یہ حدیث وہ لائے ہیں مختلف حدیثوں سے، لیکن انہوں نے جو انداز میں سنائی وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ان کا بواز نے مختصر بیان کی، کچھ شارٹ کی، اور انہوں نے جو حدیث بیان کی ذرا الف سے لے کے یہ تک تو بڑا کمال کا بیان کیا انہوں نے. غور سے سنیے گا یہ حدیث تو آپ کو بہت مزہ دے گی. سبحان اللہ. مولا علی، آج مولا علی کا ہی ذکر کریں گے. سبحان اللہ. مولا علی کے حوالے سے ہی صحابہ کا ذکر ہوگا، تب کمال ہے نا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک خادم. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میں نے کہا امام تقوی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب کنز الامال شریف جلد نمبر 13 کے اندر. آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ایک خادم وضو کروا رہا تھا مولا علی کو. مولا علی کو وضو کروانے کے بعد اس نے عرض کی یا امیر المومنین، یا میرے مولا علی کچھ عطا کرو نا. جھولی پھیلا دی، کچھ عطا کرو نا. تو حضور مولا علی مسکرا دیے بڑے پیار سے. تو وہ اس نے دیکھا تو کہا یا علی آپ مسکرائے میری بات پر؟ بولے نہیں، مجھے کچھ یاد آ گیا. بولے کیا؟ بولے جو تو نے حرکت کی ہے یہی حرکت میں نے رسول اللہ کے سامنے کی. بولے ایک دفعہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا. وہ وضو کروا رہا تھا، وضو کرانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیجئے. سرکار نے مجھے طرف دیکھا اور مسکرائے، جیسے میں ان کی نقل کر کے مسکرایا. وہ مسکرائے اور کہا اے علی مانگنا کیا چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے مانگ. واہ واہ میرے سرکار، دیکھو آپ کبھی کسی کو انکار تو نہیں کرتے نا، بلکہ مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں کہ مانگنے کا ہنر دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. اور مجھ سا آسی
کلام کرتا ہے. دیکھیے خدا گواہ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, کرتے رہے مرتے دم تک کرتے رہے, لیکن کچھ بھی نہیں. ایک بے ہنر آدمی ہوں, بے ضرر آدمی ہوں, یقین کرو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن کمال کیا ہے شعر کا کہ مجھ سا عاصی کلام کرتا ہے, بے ہنر کو کمال دیتے ہیں, بے ہنر کو کمال. اب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے. بولے پوچھ علی, پوچھ. پوچھا اولو یدعا حساب فی الیوم القیامہ. یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن, حشر کے دن سب سے پہلا بندہ کون سا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا؟ سنو جواب, اب دنیا میں بھی سمجھ لو اور آخرت میں بھی سمجھ لو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا فوراً, تو نہیں جانتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ارے وہ اول وہاں بھی ہے میرے صدیق اکبر خلافت میں, اور اول یہاں بھی ہے خلافت کے اندر. جب فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا, مولا علی نے کر دیا, پھر ہم تم یہ کون ہیں جو آگے پیچھے کر کے کسی کی باتوں میں آ کر ہم اپنے عقیدے کو پریشان کریں, بلکہ پریشان کیا اپنے ایمان کو خراب کریں الٹا, اور دوسروں کے بھی خراب کرنے کی کوشش کریں. اس کے بھی دل میں آ جائے بات پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا, یہ تو یوں تھا یہ یوں تھا. ارے اب جاگا ہے تو 14 برس کے بعد بدبخت اس امت کو ورگلانے کے لیے. اب سنو آگے حدیث تو سنو کمپلیٹ. واہ واہ. سرکار مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ ثم بعد, بلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثم عمر فاروق. پھر سرکار مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بعد, فرمایا انت علی, تم علی. اب مولا علی یہاں پریشان میں, حدیث سننا غور سے. مولا علی پریشان میں, ہمیشہ تو سرکار 4 کا نام لیتے ہیں, آج عثمان غنی کو غائب کر دیا. حضرت عثمان غنی نہیں ہے اس لسٹ کے اندر. پریشان. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے علی؟ بولے یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا تیسرا نام آ گیا؟ آپ ہمیشہ تیسرا نام عثمان کا لیتے ہو, آج آپ نے تیسرا نام نہیں لیا عثمان کا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے میری امت میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کا نام عثمان غنی ہے. اللہ رب العالمین روز قیامت اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا, اس کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگوں بات یہی ہے, سیدنا صدیق اکبر کا انشاءاللہ ہم اگلے جو ہفتے جمعے کے دن فضائل بیان کر رہے ہیں, اور آج بھی کر ہی رہے ہیں. آج انہی کی فضائل ہو رہی ہے. اصل میں بات تو یہ ہے کہ بزمانی صحابہ کے مولا علی بیان کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے فضائل. ایک چلتے چلتے آپ کو آخری ایک حدیث جو میں نے شروع نہیں کرنی تھی, 1-2 منٹ ہے تو میں نے کہا آپ سے لے لیتا ہوں. آقا علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ جو صحابی چل رہے ہیں اور آپ, اللہ نے دریافت کیا ہے کہ آپ کی پسندیدہ 3 چیزیں کون سی ہیں. مختصر کر رہا ہوں, بڑی طویل حدیث ہے نا. ابھی تو ظاہر صحابیوں کی پسند بتاتا تو ڈائریکٹ ہم صدیق اکبر پہ آتے ہیں نا, ہمیں تو آج اس کی بیان شروع کرنا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا صدیق یہ تو بتا تیری پسند کی 3 چیزیں کون سی ہیں زندگی کی, وہ بتا. اب صدیق اکبر رضی اللہ, پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بولے یا رسول اللہ میری پہلی پسند ہے, سنیے غور سے, یہاں بھی شان دیکھو سیدنا صدیق اکبر. یاد رکھیے سب سے بڑے پیر کائنات میں سرکار علیہ السلام ہیں, اور سب سے بڑے مرید سیدنا صدیق اکبر ہیں. سب سے بڑے عاشق رسول کوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. ان کا عشق ایسا نہیں, عام میں عشق ہے, اور عشق ثابت کیا ہے انہوں نے. اور یہ 3 خواہش تو دیکھو یار, 3 ان کی پسند تو دیکھو کیا ہے. سرکار نے پوچھا تم ابو بکر تیری پسند کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ پہلی پسند میری یہ ہے کہ مال میرا ہو خرچ آپ کریں. مال میرا ہو خرچ آپ کریں. سید سرکار نے فرمایا دوسری پسند؟ بولے یا رسول اللہ دوسری پسند یہ ہے کہ بیٹی میری ہو بیوی آپ کی ہو, اہلیہ آپ کی بنے. اور تیسری پسند کیا؟ بولے تیسری پسند یہ ہو یا رسول اللہ کہ نظریں میری ہو جلوہ آپ کا ہو. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو صحابہ کی شان سمجھنے کی اور
उनकी इज्जत और तौक़ीर करने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म की बुराइयों से महफूज फरमाए। ए अल्लाह हमारे अकीदों को सलामती नसीब फरमाए और हमारा सही मानों में ए अल्लाह हमको सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।